اور جو صحیفہ ہدایت انسانوں کے لیے برہان، نور، موعظت، شفا، ہدایت اور رحمت ہے، بشرطے کہ وہ انسان اس صحیفہ ہدایت کو اپنا دستور العمل بنا لیں اور اپنی پوری زندگی کا ہر پہلو، ہر گوشہ اس قرآن کے مطابق سنوار لیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر سورۃ النساء میں آیت نمبر 174 اور 175 کے اندر بیان فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے آقا و مالک کی طرف سے، تمہارے الہ کی طرف سے انہوں نے اس برہان و نور کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا تو اللہ نے ایسے ہی لوگوں کو اپنی رحمت سے سرفراز فرمائے گا، اور اللہ ایسے ہی لوگوں کو اپنے فضل سے نوازیں گے، اور اللہ رب العالمین انہیں اپنی طرف پہنچنے والی سیدھی راہ کے اوپر چلائیں گے۔ اور اللہ نے سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 57 میں فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے انسانو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے آقا و مالک کی طرف سے قرآن کی نصیحت آ گئی ہے، اور یہ قرآن ان تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے جو سینوں میں ہے، اور یہ کتاب مومنوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ اللہ نے مزید فرمایا سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 44 میں، قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے جو اس کتاب کے اوپر ایمان اور یقین رکھنے والے ہیں۔ اب انسان کی حقیقی زندگی اور انسان کی شفا و تندرستی کا انحصار انسان کے دل پر ہے، کیونکہ انسان کے دل ہی اس کے تمام خواہشات، جذبات کا مقام ہے، کہ انسان کے جو بھی جذبات، جو بھی خواہشات ہیں، وہ دل کے مقام کے اوپر ہی موجزن ہوتے ہیں۔ اب اللہ نے پھر اس قرآن کے حوالے سے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ان انسانوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی۔ ہر انسان دیکھ رہا ہے، مشرک و کافر دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا؟ قرآن کے اوپر یقین رکھنے والا بھی دیکھتا ہے، قرآن کو نہ پڑھنے والا بھی دیکھتا ہے، سنتا ہے، اور قرآن کو پڑھنے والا اور سننے والا بھی دیکھتا اور سنتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، دلوں کا اندھا ہو جاتا۔ اور یہ وحی الہی جو قرآن کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہے، یہ قرآن حقیقت میں انسان کی روح اور زندگی ہے۔ اور روح اور زندگی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ہارٹ کے ساتھ۔ جیسے انسان کی ہارٹ بیٹ سٹاپ ہوتی ہے، دل کی دھڑکنیں رک جاتی ہیں، انسان بھی مردہ ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک گوشت کا بے جان جسم رہ جاتا ہے، جس کو انسان چند لمحات تک کے لیے بھی، زیادہ وقت تک کے لیے بھی اپنے گھر کے اندر رکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ تو انسان کی حقیقت کیا ہے؟ وہ اس کی روح اور زندگی ہے، اور روح اور زندگی اس کی پیاس کیا ہے، اس کے لیے ہدایت کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے۔ اس لیے حضرات، قرآن دل کی روح ہے، اور قرآن ہی دل کی اصلاح کا مؤثر ترین ہتھیار اور ایلیمنٹ ہے۔ قرآن کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے دل کی اصلاح جو ہے وہ کی جا سکے۔ جب قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کے ساتھ دلوں کو ہم منور کریں گے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے، اور یہ دعا وہ ہے کہ جس کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین نہ صرف انسان کی ڈپریشن کو، انسان کی ٹینشن کو، انسان کے غم کو ختم کرتے ہیں، بلکہ انسان کے غم کو اللہ خوشی میں بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک
او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي، کہ اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، قرآن کے ذریعہ سے مجھے قوت و طاقت دے دے، قرآن کے ذریعہ سے میرا دل جو غموں سے پھٹا جا رہا ہے، بھرا جا رہا ہے، اللہ اس کو سکون دے دے۔ اللہ گناہ کر کر کے میرا دل سیاہ ہو چکا ہے، اللہ قرآن کے ذریعہ سے میرے دل کی سیاہی، میرے دل کے زنگ کو اتار دے۔ تو انسان کی حقیقت، اس کی روح اور زندگی دل کے ذریعہ سے ہے، اور قرآن جو ہے وہ دل کی روح ہے، دل کی روشنی ہے، اور دل کو درست کرنے کا مؤثر ترین عامل جو ہے وہ قرآن ہے۔ جب دل صاف ہو جائے، جب دل منور ہو جائے، جب دل زندہ و بیدار ہو جاتا ہے، تو پھر انسانی زندگی کے تمام گوشے قرآن کی ہدایت کے نور سے منور ہو جاتے ہیں، اور انسان اللہ کے فضل و رحمت کا حقدار بن جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے بارے میں فرمایا، وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح یعنی کہ قرآن کی وحی کی۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب، قانون و شریعت کیا ہے اور ایمان کی حقیقت و تفصیلات کیا ہیں، لیکن ہم نے اس وحی و روح یعنی کہ قرآن کو نور بنا دیا، اور ہم اس کے ذریعہ سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں سیدھی راہ پر چلا دیتے ہیں، اور بلا شبہ آپ سیدھی راہ دکھاتے ہیں، وہ راہ جو اللہ کی راہ ہے، جو آسمان اور زمین کی ہر چیز کا خالق ہے۔ تو اس لیے حضرات، قرآن کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کے آبجیکٹو میں سب سے بڑا آبجیکٹو کیا ہے؟ کہ یہ قرآن میرے اور آپ کے دل کی اصلاح کے لیے آیا ہے۔ جب دل کی اصلاح ہو جاتی ہے تو پھر انسان کا پورا جسم خود بخود درست ہو جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث، صحیح البخاری کے اندر حدیث نمبر 52 اور صحیح المسلم میں حدیث نمبر 1599 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ لوگوں خبردار ہو جانا، بے شک جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح اور صالح ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، تو تمام بدن کے اعمال، تمام بدن کی پریکٹس اور اس کی ورکنگ بھی صالح درست ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ دل کا ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے، اس کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے، اس کے اندر فساد ہو جاتا ہے، تو پھر سارے کے سارے جسم کی ورکنگ بھی خراب ہو جاتی ہے، سارا بدن بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ خبردار، یہ ٹکڑا جو ہے اللہ وہی القلب و دل ہے۔ تو حضرات، قرآن کے بہت سے مقاصد ہیں، فکری اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، نورانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، راہ ہدایت کے اعتبار سے، لیکن اس کا بنیادی جو مقصد ہے وہ دل کی اصلاح ہے۔ اور جب دل کی اصلاح ہو جاتی ہے پھر انسان کا پورا جسم جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو تھا قرآن کا مختصر سا تعارف کہ قرآن کے امتیازات کیا تھے، قرآن کے اوصاف کیا ہیں جو انہیں دوسری کتابوں سے ممتاز کرتے ہیں۔ پھر اس میں قرآن کے حوالے سے دوسری بات جو ہم نے جاننی تھی وہ یہ تھی کہ قرآن کا منبع، سرچشمہ اور ماخذ کیا ہے، اور تیسری بات قرآن کے تعارف میں ہم نے جو جانی وہ یہ ہے کہ قرآن کس ذریعہ سے اور کس اتھینٹسٹی سے ہم تک جو ہے وہ قرآن پہنچا ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن کے آبجیکٹو اور مقاصد کیا تھے ان کو ہم نے جانا ہے۔ اب اس کے بعد ہم اپنی آج کی کلاس میں سورۃ الفاتحہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ فاتحہ کے ترجمہ اور تفسیر سے پہلے سورہ فاتحہ کا بھی مختصراً تعارف میں آپ سے کرواؤں گا۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی وہ واحد سورہ ہے جس کے ایک سے زائد نام ہمیں ملتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ اہل عرب کے ہاں جو چیز سب سے زیادہ محبوب و مقبول ہوتی، یعنی کہ اس چیز کی قبولیت بھی زیادہ اور پسندیدگی بھی زیادہ، اور جو چیز اپنے اندر ان گنت لاتعداد کوالٹیز، اوصاف اور خوبیوں کی حامل ہوتی، وہ اس کے ایک سے زیادہ نام رکھا کرتے تھے، وہ چاہے قوت و طاقت کے حوالے سے ہوں، وہ چاہے قوت ہوں، وہ چاہے نقصان پہنچانے کے حوالے سے ہوں۔ مثال کے طور پہ شیر، عربوں میں اس کے نام سینکڑوں کی تعداد میں ملیں گے۔ اسی طرح سانپ اپنی زہر میں اور اپنے ڈر میں، اپنے خوف میں ایک بہت بڑی چیز ہے، عربوں کے ہاں اس کے بھی آپ کو بہت سے نام ملیں گے۔ یہ عربوں کے ہاں ایک عام سی بات تھی، اور ان کے ہاں معمول و مروج تھا کہ کوئی بھی چیز جو اپنے اوصاف میں، اپنے محاسن میں، اپنی خوبیوں میں ہٹ کے ہوتی یا لوگوں کے ہاں محبوب و قبول ہوتی تو وہ اس کے بہت سے نام رکھ لیا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم کی تمام صورتوں میں سے سورۃ الفاتحہ وہ صورت ہے کہ جس کے بہت سے نام ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ قرآن کریم کی وہ سورہ ہے جو اپنے محاسن، اپنی خوبیوں اور اپنے اوصاف، اپنے اندر سمیٹے ہوئے علوم، سموئے ہوئے علوم اور قرآن کی سمری کے حوالہ سے اور اس کی کثرت تلاوت کے حوالہ سے اس کے بہت سے نام جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں۔ ایک تو اس کا نام الفاتحہ، الفاتحہ مین کھولنے والی، اوپن کرنے والی، جس سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور اگر اس کے روٹ ورڈ میں چلا جائے، اگر اس کا بیسک میننگ سمجھا جائے تو اسی الفاتحہ سے عربی کے اندر فتح، چابی کو بھی کہا جاتا ہے، کی کو بھی کہا جاتا ہے، جس سے کوئی چیز، کوئی تالا جو ہے وہ کھلتا ہے۔ اس کو مزید اگر آگے ایکسپلین کریں تو ہمارے ہاں ایسی بکس ملتی ہیں جو ایک بہت بڑی بک کی سمری ہوتی ہے، خلاصہ ہوتا ہے، بک کو شارٹ کر کے اس کے اندر لکھا جاتا ہے، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ جی یہ اس بڑی بک کی بک ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ الفاتحہ، اس سے قرآن کا آغاز بھی ہو رہا ہے، الفاتحہ ہمارے لیے قرآن کے علوم کو کھول بھی رہی ہے، الفاتحہ قرآن کی سورہ بھی ہے کہ قرآن کا پورا خلاصہ اور سمری اس سورہ کے اندر موجود ہے۔ الفاتحہ کے علاوہ اس کے وہ نام جو کہ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں وہ یہ ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں سورہ حجر آیت نمبر 87 میں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو 7 آیات، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں، وہ کس شکل میں وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم نے آپ کو 7 آیات المثانی جو کہ بار بار دہرائی جاتی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی وہ واحد سورہ ہے جو کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو، نماز کی ہر رکعت میں اس کو دہرایا جاتا ہے۔ لوگ اپنے ہاں عمومی طور پہ کہ اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے تو نہیں ملتا، لیکن ہمارے معاشرہ کے اندر معروف و مروج ہے فاتحہ خوانی کے حوالے سے۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تعزیت کے لیے آتے ہیں، افسوس کے لیے حاضر ہوتے ہیں لوگ، تو لوگوں کے پاس آ کے وہ کہتے جی فاتحہ پڑھیں، تو وہاں پہ سورہ فاتحہ اور آخری 4 قل یا آخری 3 صورتیں جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں۔ اس عمل کا اس طرح سے کرنے کا حدیث سے، سنت سے، اسلام سے تو کوئی ثبوت نہیں ملتا، لیکن لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اس تناظر میں بھی سورہ فاتحہ کو کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ اور جو رقیہ کرتے ہیں، جو دم کرنے والے حضرات ہیں، وہ اس صورت کا جیسے ایک نام بھی ہے، اور جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث بھی ہے، جس کو ابھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ یہ سورت الشفا بھی ہے۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو
7 ایسی آیات دی ہیں جو کہ بار بار دہرا کر پڑھی جاتی ہیں. والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم، عظمت والا قرآن، یعنی کہ سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم بھی قرار دیا گیا. اسی طرح اس سورہ کا چوتھا نام جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح حدیث میں ثابت ہے، جامع ترمذی میں یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ الحمدللہ جو ہے ام القرآن و ام الکتاب و سبع المثانی، کہ سورہ فاتحہ اس کا نام ام القرآن بھی ہے اور ام الکتاب بھی ہے. ام القرآن اس حوالے سے کہ ام عربی کے اندر بیسیکلی کہا جاتا ہے جڑ کو، جوہر کو، بنیاد کو، ایسا خلاصہ جو ہر چیز کو نچوڑ کے ایک بہترین اپنے اندر چیز کو جمع کر لے، اس کو ام کہا جاتا ہے عربی کے اندر، جڑ کو کہا جاتا ہے، اصل کو کہا جاتا ہے. تو ام القرآن ام الکتاب اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی جڑ ہے، قرآن کی ماں ہے، قرآن کے تمام علوم کا خلاصہ ہے. اسی طرح اس سورت کو سورۃ الشفاء کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر یہ خاصہ رکھا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سورت کے رقیہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین بیماروں کو شفا دے دیتے ہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ایک سفر کے اوپر بھیجا، اور وہ صحابہ جب تشریف لے کے گئے تو ایک بستی کے پاس سے ان کا گزر ہوا. یہ صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ہم ایک سفر پہ گئے، ہم نے سفر کے اندر پڑاؤ کیا، ٹھہرے، ہم نے سٹے کیا، تو پاس ہی ایک بستی تھی، ہم وہاں ان کے پاس گئے اور جا کے ہم نے ان سے مطالبہ کیا کہ ہم مسافر ہیں اور ہمیں کھانے پینے کے لیے کچھ دو. تو انہوں نے ہمیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا. تو ہم واپس آ گئے. تو اگلے دن یا اسی دن اچانک ایک لڑکی، ایک جاریہ، یا ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ بھاگتا ہوا ہمارے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ ہمارے سردار کو کسی موذی جانور نے ڈس لیا ہے اور قبیلے والے کوئی بھی نہیں ہے، باہر شکار کے لیے اپنے کاموں میں گئے ہوئے ہیں، تو تم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہ ہمارے سردار کا علاج کر سکے گا؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گیا اور میں نے جا کے اس کو ام الکتاب پڑھ کے دم کیا، اور دم کیا تو اللہ نے اسے شفا دے دی. اور جب میں نے دم کیا تو دم کرنے سے پہلے میں نے اس کے ساتھ طے کر لیا کہ آپ اس دم کے بدلے میں، اپنی بیماری کے علاج کے بدلے میں آپ اتنی بکریاں جو ہیں وہ ہمیں دے دیں گے. میں نے ام الکتاب کے ساتھ اسے دم کیا، رقیہ کیا، اللہ نے اسے شفا دے دی اور بکریاں لے کے میں واپس آ گیا. صحابہ نے کہا ہم ان کو استعمال نہیں کریں گے، تقسیم نہیں کریں گے جب تک ہم ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ نہیں لیتے ہیں، وضاحت نہیں کر لیتے، استفسار نہیں کر لیتے. تو واپس آئے اور آ کے سارا ماجرا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وما كان يدريه انها رقية اقسموا واضربوا لي بسهم. کیا ابو سعید خدری کو معلوم تھا کہ یہ قرآن، یہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ دم ہے؟ بہرحال تم نے وہ جو کیا درست کیا، اس کے بدلے میں جو تم نے بکریوں کا معاوضہ لیا وہ درست کیا ہے. اب تم کیا کرو، ان بکریوں کو تقسیم کر لو اور مجھے بھی ان میں سے حصہ دو. تو اس سورۃ الفاتحہ کا چھٹا معروف اور مشہور ترین نام جو ہے وہ سورۃ الشفاء ہے، اور اسی حوالے سے اس کا 7واں نام سورۃ الرقیہ بھی ہے. پھر اس کا 8واں نام جو ہے وہ سورۃ الکافیہ، کہ یہ قرآن کی تلاوت اگر صرف سورۃ الفاتحہ کی نماز کے اندر کر لی جائے تو وہی کافی ہو جاتی ہے. مزید تلاوت اگر نہیں آتی، مزید قرآن نہیں پڑھا جاتا، اگر آپ نماز کی رکعت میں اکیلا سورہ فاتحہ کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی وہ رکعت اور قرات کیا ہو جاتی ہے؟ مکمل ہو جاتی ہے. اس لیے اس کو سورۃ الکافیہ بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح اس کے معروف اور مشہور ترین ناموں میں سے الصلاۃ ہے. اور الصلاۃ دو حوالہ سے، ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کو ہی نماز قرار دے دیا، اور دوسرا الصلاۃ
यानी कि ये सूरत दुआ है कि इसमें दुआ है और दुआ मांगने का पैटर्न, दुआ करने का उसलूब भी अल्लाह ने इस सूरा के अंदर हमें बताया है, हमें समझाया है। तो वो इसके अंदर दुआ का पैटर्न भी मौजूद है और ये सूरा एक दुआ भी है कि इसके अंदर अल्लाह से दुआ मांगी भी जाती है। और इसलिए हम इस सूरा के पढ़ने के बाद आमीन कहते हैं। आमीन का लफ्ज़ अमूमी तौर पे दुआ करने के बाद बोला जाता है और इसका मतलब ये होता है अल्लाहुम्मा इस्तजिब, अल्लाह हमारी दुआ को कबूल कर ले और हमारी दुआ को सुन ले। अब ये सूरतुस सलाह और सूरतुद दुआ कैसे है? जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं क़समतुस सलात बैनी व बैन अब्दी, मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया है दो हिस्सों में, और मेरे बंदे के लिए वो है जिसका वो सवाल करे। जब मेरा बंदा ये बात कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह फरमाते हैं हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। जब बंदा ये बात कहता है अर्रहमान अर्रहीम, तो अल्लाह फरमाते हैं असना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना की। जब बंदा फरमाता है मालिक यौमिद्दीन, जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह फरमाते हैं मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। जब बंदा फरमाता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं हाज़ा बैनी व बैन अब्दी, ये वो अहद है जो मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। वली अब्दी मा सअला, और अब मेरे बंदे के लिए वो है जो उसने मांगा है, सवाल किया है, या जो वो सवाल करने वाला है। यानी कि मालिक यौमिद्दीन तक निस्फ अल्लाह के लिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ये एग्रीमेंट है जो हम अल्लाह के साथ बार बार उसको तजदीद अहद के तौर पे दोहराते हैं। और फिर इसके बाद आखिरी हिस्सा जो है वो बंदे के लिए है, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया क़समतु सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैनी, मैंने अपने और अपने बंदे के दरमियान नमाज को दो हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया। पहली 3 आयात अल्लाह की, इसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तजदीद अहद है, फिर इसके बाद अब बंदे के लिए है। वो बंदा क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। तो अल्लाह फरमाते हैं हाज़ा लिअब्दी, ये हिस्सा मेरे बंदे के लिए है। वलिअब्दी मा सअला, और मेरे बंदे ने जो सवाल मुझसे किया है वो उसे मिल गया, उसे मैंने अता कर दिया। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, सही मुस्लिम में है, मन सल्ला सलातन लम यक़रा फ़ीहा बिउम्मिल क़ुरानी फ़हिय ख़िदाजुन गैरु तमामिन, जो शख्स नमाज पढ़े और इसमें सूरह फ़ातिहा न पढ़े तो वो नमाज नाक़िस है, वो नमाज नाक़िस है, वो नमाज नाक़िस है। गैरु तमाम यानी कि वो नमाज नामुकम्मल है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उस शख्स की नमाज ही नहीं है जो कि नमाज पढ़े और उसके अंदर सूरह फ़ातिहा की क़िरात ना करे, तो उसकी नमाज ही शुमार नहीं होगी। इसी तरह सही इब्न खुज़ैमा और सही इब्न हिब्बान के अंदर जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुज़्ज़िउ सलातुन ला युक़रा फ़ीहा बिउम्मिल क़ुरान, वो नमाज काफ़ी नहीं होती, यानी कि उस नमाज को नमाज ही नहीं कहा जाएगा, वो नमाज किफ़ायत ही नहीं करती। नमाज किस लिए पढ़ते हैं? अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, नमाजी बनने का इजहार करने के लिए और इस्लाम का बुनियादी रुकन उसको मुकम्मल करने के लिए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो नमाज काफ़ी ही नहीं होती, यानी कि इंसान जिन जिन चीज़ों के लिए, जिस जिस सोच के साथ, जिस जिस इरादा के साथ नमाज पढ़ रहा होता है, वो उन तमाम के लिए उसको किफ़ायत नहीं करती है। कौन सी नमाज? ला युक़रा फ़ीहा बिउम्मिल क़ुरान, जिस नमाज में उम्मुल क़ुरान सूरह फ़ातिहा को ना पढ़ा जाए। तो इन तमाम अहादीस का खुलासा क्या है कि नमाज आप इनफरादी तौर पे पढ़ें, आप इक़्तिदा में पढ़ें, आप बतौर इमाम पढ़ें, बतौर मुक़्तदी पढ़ें।
نماز وہ ہو جس کے اندر قرات بلند آواز سے کی جا رہی ہے، نماز وہ ہو جس کے اندر قرات بلند آواز سے نہیں کی جا رہی، ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا جو ہے وہ لازمی ہے۔ ہاں وہ کہ جن میں قرات بلند آواز سے کی جاتی ہے اس میں سورہ فاتحہ کی قرات کے حوالے سے آج جو سوال ہمارے ذہنوں میں اٹھتا ہے، یہی سوال جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں بھی اٹھا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں امام کے پیچھے بھی پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اقرا فی نفسک، اس کو اپنے دل میں پڑھا کر، یعنی کہ قرات کیا کر، تیری زبان حرکت کرنی چاہیے، ہونٹ حرکت کرنے چاہیے، لیکن بلند آواز سے نہیں۔ اور وہ معاملہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ کے ساتھ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور بلند آواز سے قرات کر رہے ہیں، قرات کرتے کرتے صحابہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں بلند آواز سے قرات کرنا شروع کر دی۔ آواز اتنی بلند تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی اور آپ کی قرات میں خلل پیدا ہوا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے اور آپ نے صحابہ کی طرف اپنا رخ انور پھیرا تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے پیچھے قرات کرنے والا کون تھا؟ تو صحابہ خاموش رہے۔ پھر پوچھا کون تھا؟ صحابہ پھر خاموش رہے۔ پھر پوچھا کون تھا؟ صحابہ پھر خاموش رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، میرے پیچھے جب میں قرات کر رہا ہوں تو تم قرات نہ کیا کرو الا بام القرآن، سوائے ام القرآن کے، سوائے سورہ فاتحہ کے۔ تو یہ تمام احادیث کا مجموعہ یہ بات ثابت کرتا ہے کہ نماز تبھی نماز کہلائے گی جب اس کے اندر اس کی ہر رکعت میں وہ فرض ہو، نفل ہو، منفرد ہو، با جماعت ہو، امام کی حالت میں ہو، مقتدی کی حالت میں ہو، آپ اس کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ اور وہ جو دلیل دی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کی قرات کی جائے تو تم اس کے لیے کان لگا دو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پہ رحمت کی جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ذکر قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر دیں، جس نبی کے اوپر اس قرآن کی تفسیر، توضیح، بیان کی ذمہ داری لگائی گئی، اسی نبی نے یہ بات بتا دی کہ سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، باقی قرات خاموشی کے ساتھ سنی جائے گی۔ آج ہمیں یہ مسئلہ سمجھ آیا تو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھ آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو ہریرہ نے یہ سوال رکھا بھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کے شاگرد نے بھی یہ سوال رکھا اور جواب وہی دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ فی نفسک، اس کو اپنے دل میں پڑھ لیا کرو۔ اور جب صحابہ نے آپ کے پیچھے بلند آواز سے قرات کی اور صحابہ کے بلند آواز کی قرات کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے اندر خلل پیدا ہوا، تو آپ نے انہیں بھی یہی سمجھایا کہ تم سورہ فاتحہ اپنے دل میں پڑھ لیا کرو اور باقی قرات کو خاموشی سے سن لیا کرو۔ تو سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الصلاح اور سورۃ الدعاء بھی ہے۔ اس سورہ فاتحہ کے ایک نام سورۃ الرقیہ، سورۃ الشفاء بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کی عظمت و فضیلت میں حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا، یا ابو سعید تعال، ابو سعید میری بات سنیے۔ میں نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے میں نے جواب نہ دیا۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدسہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما منعک ان تأتینی، اے ابو سعید کس چیز نے تمہیں روکا کہ تم میرے پاس نہیں آئے؟ تو وہ فرماتے ہیں میں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا، اس لیے میں آپ کی بات کا نہ تو جواب دے سکا اور نہ ہی میں آپ کے پاس حاضر ہو سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان جو کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں ہے وہ تم نے نہیں پڑھا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ کے رسول یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا،
اے مومنو اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جب بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلائیں، یعنی کہ جب بھی وہ تمہیں بلائیں ان کی پکار کے اوپر ان کے پاس چلے جایا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو علمنک اعظم سورۃ من القرآن قبل ان تخرج من المسجد، یقیناً میں تم کو مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ قرآن کی وہ سورہ ہے جو سب سے عظیم سورہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، حضرت ابو سعید بن معلیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ میں تم کو قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا نعم، ہاں میں نے وعدہ کیا تھا۔ وہ عظیم سورت کون سی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ہی السبع المثانی، یہی 7 آیات ہیں جو کہ بار بار دہرائی جانے والی ہیں، اور یہی قرآن عظیم ہے الذی اوتیتہ، جو اللہ نے مجھے دیا ہے، جو مجھے دیا گیا ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری اور سنن ابی داود، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح اس سورہ فاتحہ کی فضیلت میں صحیح مسلم اور سنن نسائی میں جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل امین علیہ التحیۃ والتسلیم انسانی شکل میں موجود تھے کہ آپ نے آسمانوں کی طرف اوپر کی طرف ایک آواز سنی۔ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمانے لگے کہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج تک کبھی بھی نہیں کھولا گیا ہے، اور اس دروازہ سے ایسا فرشتہ زمین کے اوپر اترا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، جو اس سے پہلے زمین کے اوپر نہیں اترا۔ اور وہ جب حاضر ہوا اس نے آ کے سلام کہا، اور وہ فرشتہ فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابشر بنورینی، آپ کو ایسے 2 نور کی بشارت اور خوشخبری ہو جو آپ سے پہلے کسی کو بھی نہیں دیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک نور فاتحۃ الکتاب ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ ان میں سے آپ جب بھی، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ میں سے اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات میں سے جب بھی کوئی حرف پڑھیں گے تو اس کے مطابق آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ تو یہ تو تھی سورہ فاتحہ کی فضیلت اور عظمت کے حوالے سے چند باتیں، اور ان میں خلاصہ یہ کہ قرآن کریم کی وہ واحد سورہ فاتحہ قرآن کریم کی واحد سورہ ہے کہ جس کے سب سے زیادہ نام ہیں، اور وہ نام کچھ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائے ہیں اور کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو بات جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اہل عرب کے ہاں اسی چیز کے نام زیادہ ہوا کرتے تھے جو اپنے اندر ایسی خصوصیات، ایسے محاسن، ایسے اوصاف اور کوالٹیز رکھتی تھیں جو کسی اور کے اندر موجود نہیں ہوتی تھی، یا پھر اہل عرب کے ہاں ایسی چیز کے نام زیادہ ہوا کرتے تھے جو ان کو زیادہ محبوب اور مقبول ہوا کرتی تھی۔ اور سورہ فاتحہ کی فضیلت میں ہم نے یہ بات جانی ہے کہ یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورہ ہے، اور سورہ فاتحہ کی فضیلت میں ہم نے یہ بات جانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفاتحہ صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو یہ عطا نہیں کی گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے 2 نوروں میں سے 2 روشنیوں میں سے ایک کی سورہ بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کا نام ام الکتاب اور ام القرآن بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر پورے قرآن کے علوم کا خلاصہ اللہ نے ذکر کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جو علوم ذکر فرمائے ہیں ان کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اصول تفسیر کی اپنی شہرہ آفاق کتاب الفوز الکبیر کے اندر ذکر فرمایا ہے
کہ اللہ رب العالمین نے پورے قرآن میں 5 علوم ذکر کیے ہیں۔ وہ 5 علوم کون سے ہیں؟ التذکیر بایام اللہ، سب سے پہلے التذکیر بآلاء اللہ، اور دوسرے نمبر پہ التذکیر بایام اللہ، تیسرے نمبر پہ التذکیر بالموت وما بعد الموت، اور نمبر 4 علم الاحکام، اور نمبر 5 علم المخاصمہ۔ یہ 5 علوم ہیں جو اللہ رب العالمین نے پورے قرآن کے اندر ذکر فرمائے ہیں۔ یہ 5 علوم ایز اے ٹرم میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ کل انشاءاللہ العزیز ان کی تفصیل اور سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے کس کس آیت میں ان 5 علوم کو سمو دیا ہے ان کو بیان کر کے انشاءاللہ العزیز کل سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کا کچھ ابتدائی حصہ انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو آج ہم نے قرآن کے تعارف کے حوالے سے باتیں جانی ہیں، ان کے جاننے کے بعد اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے دلوں میں قرآن کے لیے محبت کے جذبات میں مزید اضافہ فرما دے، اور جو ہم پہلے ہی قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اللہ اس تعلق کو مزید مضبوط بنا دے، اور قرآن کے جو مقاصد ہیں اللہ رب العالمین وہ تمام مقاصد ہمیں ہماری زندگیوں میں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور خصوصی طور پہ دعا کریں اس وائرس کے حوالے سے کہ جو دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے اور جس نے دنیا کے اندر ایک طرح کا جام جو ہے دنیا کے سسٹم کو کر دیا ہے۔ دنیا کا پورا سسٹم جو ہے وہ ایک طرح کا لاک ہوا ہے، اور ہر طرف ایک ڈر، خوف و ہراس کی کیفیت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین آپ کے ہی حکم سے یہ وبا پھیلی ہے اور آپ کے ہی حکم سے اس کا خاتمہ ہونا ہے۔ اللہ آپ کلمہ کن فرما کے اس وبا کو ختم فرما دے۔ اللہ اس وبا سے تمام انسانوں کو محفوظ فرما دے۔ اللہ اس وبا میں جو مبتلا ہو چکے ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اللہ انہیں شفا یاب فرما دے، اللہ انہیں اس وبا کی ہلاکت خیزی سے محفوظ فرما دے۔ اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے اموال کو، ہمارے مال مویشی کو ہر طرح کی زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما دے۔ اللہم یا دافع البلاء والوباء ادفع البلاء والوباء عنا۔ اللہم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔